عادت سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کر بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد کے ذات۔ اللہم بانیان مجلس، حاضرین مجلس اور ذاکرین مجلس کی کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی، اپنی پریشانیوں کو اپنے دل میں رکھ کے اور درود پر کامل ایمان رکھ کے اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ جب صلوات ختم ہو ساتھ ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں۔ اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق، الفاتح لمن غلق، المؤمن الحق بالحق ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید، اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، کیونکہ خالق احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور فکر عرض کرتا ہوں بابا ظفر شاہ جی کہ کریم کربلا نے علی اکبر کو قربان کر کے اللہ اکبر بچایا تھا، اس لیے جتنا ذہنوں میں نام پروردگار بلند ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے بابا جی بیٹھ۔ حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، موالیان حضر قرار، عزادران امام عالی مقام محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس بے مثل اور بے مثال عبادت کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ضرور کہا کرو، کیونکہ دعا محتاج ہوتی ہے آمین کی۔ پاک رسول فرمایا کرتے تھے، بیٹی فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو۔ سب مل کے آمین ضرور کہا کرو۔ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کی تمام توفیقات کو کریم خاندان کا صدقہ کریم خالق اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور پوری فرمائے۔ سامعین گرامی، مختصر سی حاضری، میرا بچہ آج چھوڑ کے بڑھا، میں 14 سال تو آج چھوڑ دیتے ہیں تو سیبان لیں۔ مختصر سی حاضری اسی طرح بابا جی جیسے جناب یوسف کے خریداروں میں ایک بڑھیا نے اپنا نام لکھوایا تھا، میں نام لکھوا کے یالی یالی۔ سامعین گرامی قدر، مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے؟ شاباش، آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھے باہر آلو، کیونکہ پہلی مرتبہ آپ حضرات کی زیارتوں کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سامعین گرامی، میں نے کہا اللہ کی پوری کائنات میں واحد مذہب ہے شیعہ جو اپنا اصول بھی قرآن سے ثابت کرتا ہے، فروع بھی قرآن سے ثابت۔ شاباش، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین گرامی، کیونکہ سوچ کے نہیں بڑے جلدی جلدی چند سطر فضائل کی اور 2 سطر مصائب کی، کیونکہ میرے بات پڑھنے والے بابا جی بھی تشریف فرمائیں، انہوں نے فضائل و مصائب کی معراج کرنا۔ پہلی دفعہ
آپ کی زیارتوں کا شرف حاصل ہو۔ توجہ ہے نا؟ قبلہ صاحب نے اعلان کیا نکی آصف ہے، ملتان سے آیا ہے، فضائل و مصائب کے پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ چل گیا میں ذاکر ہوں۔ توجہ ہے نا؟ کیونکہ دنیا میں دو قانون ہیں، ایک مذہب کا قانون، ایک دنیا کا قانون۔ توجہ فرمائے گا، دنیا کے قانون کے مطابق جب تک آنا جانا نہ ہو، ملنا جلنا نہ ہو، اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، گفت و شنیز نہ ہو، ملاقاتیں نہ ہو، تعلقات نہ ہو، تو کہا جاتا ہے یہ بیگانہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور جب تک آنا جانا ہو جائے، ملنا جلنا ہو جائے، اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، گفت و شنیز ہو جائے، ملاقاتیں ہو جائیں، تعلقات ہو جائے، تو کہا جاتا ہے یہ اپنا ہے۔ تو دنیا کے قانون کے مطابق میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، آپ میرے لیے اجنبی ہیں۔ پوری توجہ، کیونکہ دنیا کے قانون میں آنے جانے کی قید ہے، ملنے جلنے کی قید ہے، اٹھنے بیٹھنے کی قید ہے، گفت و شنیز کی قید ہے، ملاقاتوں کی قید ہے، تعلقات کی قید ہے، نسل کی قید ہے، لسان کی قید ہے۔ لیکن ہم جس مذہب سے وابستہ ہیں، آئے ہائے شہباز، اس مذہب کے قانون کے مطابق نہ آنے کی قید ہے، نہ جانے کی قید ہے، نہ اٹھنے کی قید ہے، نہ بیٹھنے کی قید ہے، نہ گفت و شنیز کی قید ہے، نہ ملاقاتوں کی قید ہے، نہ تعلقات کی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے، نہ لسان کی قید ہے۔ اب چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا، صرف ایک قید ہے کہ علی کے دروازے سے وابستگی کی قید ہے، کہ جو علی کے دروازے پر آیا وہ اپنا ہے، جو نہیں آیا وہ بیکار۔ اس طرح دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہے علی، مولا آپ کو سلامت۔ جو علی کا نام ہاتھ اٹھا کے لگایا کرے، کیونکہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا تو سنی بھائیوں کی سمجھ میں بھی آ گیا۔ بابا جی ملانگ صاحب اس فکر تو بلیا ہے، کیونکہ تسی بولنا ہے ساڑھے تائید ہو جانے، فرنٹ سیٹ والے ٹھیک ہوئے پچھلے آپ پہ ٹھیک ہو جانے۔ توجہ ہے نا بھائی؟ سنی بھائیوں کو بھی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا۔ کیوں؟ کیونکہ طاہر القادری صاحب ایک جگہ خطاب کر رہے تھے، ان کے ایک آدمی غصے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ توجہ فرمائے گا، اس نے کہا قادری صاحب آپ سنی ہیں؟ اس نے کہا 100%۔ مولا آپ کو سلام دے، 100%۔ اس نے کہا علی علی بہت کرتے ہیں، قادری صاحب نے کہا 100%۔ آئے ہاں شاباش، جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، آل محمد ان میں خیرات عطا فرمائے۔ بہت بڑا مجمع ہے، سب کے ہاتھ بلند نہیں ہوئے۔ فکرہ سن لو، مجلس حسین میں خالی ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے، جس پہ بطول راضی ہو، جس پہ علی راضی ہو، جس پہ حسنین راضی ہو، اور فکرہ کرتا ہوں جس پہ بطول راضی نہ ہو اس کے تو مسجد میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہو۔ تجھے ہے دری، اس نے کہا علی علی بہت کرتے ہیں۔ توجہ ہے، قادری صاحب نے کہا 100%۔ اس نے کہا علی میں اور اصحابہ میں کوئی فرق ہے؟ قادری صاحب نے کہا 100%۔ آئے ہائے شاباش، قادری صاحب نے کہا 100%۔ قادری صاحب نے کہا 100%۔ اس نے کہا قادری صاحب کیا فرق ہے مجھے بھی بتائیے۔ اس نے کہا تیری عقل میں نہیں آیا، باقی اصحابی بنے ہیں اس طرح خلیفہ، علی بنا ہے اس طرح خلیفہ۔ توجہ ہے، نعرہ لان تے پابندی ہے۔ مولا آپ کو سلامت۔ جو علی کے دروازے پر آیا بابا جی وہ اپنا ہے، جو نہیں آیا وہ بیگانہ ہے۔ جو علی کے دروازے پر آیا وہ اپنا ہے، جو نہیں آیا وہ بیگانہ ہے، چاہے رسول کا چچا ہی کیوں نہ ہو۔ آئے شاباش، جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، آل محمد ان میں خیرات عطا فرمائے۔ جو علی کے دروازے پر آیا، میں نے کہا علی کا دروازہ، اب رسول کونان سے پوچھو علی کا دروازہ۔ اچھا میں نے کبھی کبھی بڑا بابا جی سوچا کہ اتنا بڑا شہر علم میرے سے، محمد نے فرمایا انا مدینۃ العلم والیون بابوہا،
میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ایک اور صرف ایک دروازہ، ہائے 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 ہائے، واہ یا علی واہ یا علی، ایک اور صرف ایک دروازہ، پورے شہر علوم رسالت کا صرف ایک دروازہ۔ توجہ، ابھی وہ مجھ سے پہلے میتلا صاحب پڑھ رہے تھے کہ میں نے جو فکرے میں آپ کو سناؤں، اگر آپ نے سنے ہوں تو بے شک چپ رہنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کا فضائل ہو اور مومنوں نے سنا نہ ہو۔ توجہ نہ، دائیں بائیں نہیں دیکھنا جی، میرا لکھے آخری جملے، توجہ ہے نا، انہوں نے نلین کہا، رسالت مآب کی نلین عرش پہ گئی، توجہ ہے، پاک رسول کی نلین عرش پہ گئی، جتنے بھی مومنین و مومنات بیٹھے ہیں جوتیاں باہر اتار کے آئیں، توجہ ہے۔ اور بڑا نفیس جملہ، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں کہ پہلے آپ کی زیارت ہے، دیکھیں ہر جوتی پر کسی نہ کسی کمپنی کی مہر ہے۔ آج اس منبر سے میں سوال کر رہا ہوں کہ رسول کی جوتی کی مہر کا نام کیا ہے؟ آئے ہائے شاباش، بولو یار، رسول خدا کی جوتی کا نام، اس کی مہر کا نام کیا ہے؟ تو سامعین گرامی قدر جسے بولنا آتا ہے اور زبان علی کے ذکر میں بولنے کے لیے عطا فرمائی ہے، وہ ضرور بولے گی محمد کی جوتی کی مہر کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ مولا سلامت رکھیں۔ مولوی اسماعیل صاحب سے پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جوتی کیوں اوپر گئی؟ یہ مسئلہ تھا بابا جی، انہوں نے کہ کیوں؟ انہوں نے کہا 14ویں صدی میں جب کوئی مولوی یہ کہے کہ میں محمد جیسا، اوپر دیکھے وہی جوتی اس کی منہ پہ لگے، بھائی تم محمد کی جوتی کے برابر نہیں، علی کے برابر کیسے ہو؟ جو علی کے دروازے پر آیا، اتنا بڑا شہر علوم رسالت، اس کا صرف ایک دروازہ۔ بھائی آپ بھی، یہ شہر ہے آپ کے درمیان، آپ کے نزدیک جنگ شہر ہے، لاہور شہر ہے، ملتان شہر ہے، ملتان چھوٹا سا شہر ہے، قبلہ اس پہ توجہ فرمائے گا، اس کے ایک سے زیادہ دروازے ہیں۔ بابا ظفر شہر، لاہور چھوٹا سا شہر ہے، اس کے ایک سے زیادہ دروازے ہیں۔ جنگ چھوٹا سا شہر ہے، اس کے ایک سے زیادہ دروازے ہیں۔ پچھلے دنوں میں پڑھنے گیا ہوں، باب علی سے گزر کے بابے، وہ بہت سے باب ہیں جنگ میں، توجہ ہے نا بھائی، چھوٹا سا شہر ہے، جو سمجھ گئے ہیں السلام پہ، چھوٹا سا شہر، اس کے ایک سے زیادہ دروازے۔ یا رسول اللہ، آپ کا شہر علوم رسالت پوری کائنات پر محیط ہے، میری طرف دیکھنا، پوری کائنات پر محیط ہے، آپ کا صرف ایک دروازہ۔ جو بندے چوپے ان کے لیے اگلا جملہ کہتا ہوں، یا رسول اللہ اگر 20 دروازے مقرر کر دیتے تو لوگوں کو زحمتیں نہ ہوتی، کھڑکیاں نہ ڈالنی پڑتی، آئے ہائے ہائے شاباش، چھتیں نہ ڈالنا پڑتی، پر نالے نہ قائم کرنا پڑتے۔ اگر آپ 20 سے زیادہ دروازے مقرر کر دیتے تو عجب نہیں کہ جواب آئے کہ نکیہ صرف اگر میں 20 دروازے مقرر کر دیتا تو میری امت کے مولوی مجھ پر الزام لگا دیتے، یہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ آپ نے 20 دروازے بتائے تھے، ہم بھٹک گئے، پہچان نہیں سکے کہ حق کا دروازہ کون سا ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری امت فرقہ فرقہ ہو، میری امت اختلافی زندگی گزارے، اس لیے ایک دروازہ مقرر کیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اب جسے جو کچھ لینا ہے اس علی کے دروازے سے۔ دو ہاتھ تجھے، اب جسے جو کچھ لینا ہے اس علی کے دروازے سے لے۔ کائنات کی ہر چیز علی کے دروازے سے ملتی ہے۔ اور عجب نہیں بابا جی کہ لوگوں نے مدینۃ العلم کو ان پڑھ کہہ دیا ہے نا۔ گل یہ گل شاید پنجابی تو نو کیونکہ سمجھ آ جائے کہ پاک رسول کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا۔ بھائی جو شہر علوم رسالت کا شہر تھا اسے پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا۔ آخری فکرہ ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، فکرہ سمجھ میں آئے تو بولنا ضرور، نہ سمجھ میں آئے بے شک چپ رہنا، آپ کا حق ادا ہو گیا۔ اگر مجھے گاڑی چلانی نہ آئے، مثال دیتا ہوں، میں کسی سے کہوں مجھے گاڑی دے دو، انہوں نے دے دینے، کیوں؟ مولوی اپنا بیڑا خود ہی گھر کرے گا۔ بھائی جب اسے چلانی آتی ہی نہیں وہ کرے گا کیا؟ اگر میرے نبی کو
پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا، اگر میرے رسول کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا تو جب کاغذ قلم مانگا تھا دے دیتے۔ وہی عالم والا آپ کو سلامت رکھے، جب کاغذ قلم مانگا تھا دے دیتے، جب لکھنا آتا ہی نہیں۔ اچھا چلو اور تاریخ سے ایک اور واقعہ پڑھتے ہیں۔ جب ایک بچے سے دوسرے بچے نے کہا چل غلام زادے، آئے ہائے ہائے، پتہ نہیں آپ کے خیال میں بیٹھے، ایک بچے نے، بابا جی اللہ تعالیٰ اس فکر ضرور پڑا بابا جی، ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا چل غلام زادے، وہ گھر گیا، بابا جی بابا ظفر شاہ جی مولا آپ کی زبان میں تاثیر تک، اس نے تلوار نکالی، اس نے کہا بابا جانی تخت ہمارا، تاج ہمارا، حکومت ہماری، یہ علی کا بیٹا حسن مجھے کہہ رہا ہے چلو غلام زادے۔ اس نے کہا بیٹا سنو، یہ لو کاغذ، آئے ہائے ہائے شاباش، آل محمد سلامت رکھے، یہ لے کاغذ یہ لے قلم، جا لکھوا کے آ، جا لکھوا کے آ، اللہ مجھے پڑھ دیتا، میں یہ فکرہ گلستان زہرا میں اڑ کے کہتا، لیکن رسول کا منبر حسین کی مجلس ہے، سامعین گرامی قدر، اس نے کاغذ اور قلم کو لیا، امام حسن کے پاس آئے، امام حسن نے کاغذ اور قلم کو لیا، محمد کی قبر پہ آئے، فرمایا اٹھنا نا، جنہوں نے کل نہیں دی تھی آج لے کر آئے۔ جنہوں نے کال نہیں دی تھی 4 گھنٹے تک کھڑی رہے۔ عزاداروں میں نے کہا رسول کی پاک بطول بیٹی دربار حکومت میں 4 گھنٹے تک کھڑی رہی۔ جو سید بیٹھے ہیں وہ ہاتھ ذرا بلند کرنا، کوئی بولے نہ بولے، آپ ہے ضرور کرنا، کیونکہ میں تھوڑی دادی دے مقدمے چاہے درج کرانی ہے۔ عزادارو 4 گھنٹے تک دربار حکومت میں رسول کی بیٹی کھڑی رہی۔ پہلا فکر اپنے دادا استاد علامہ عرفان حیدر آبادی شہید کا پڑھتا ہوں، وہ فرماتے تھے حق کوئی دیتا یا نہ دیتا، کوئی مسلمان بڑھ کر یہ تو کہتا فاطمہ تھک گئی ہوگی بیٹھ جا، اجرکم اللہ یا زہرا یا زہرا۔ 4 گھنٹے تک دربار حکومت میں رسول کی بیٹی کھڑی رہی۔ اب دوسرا جملہ اپنے استاد کو پڑھتا ہوں، فرماتے تھے شیعوں دعا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے جائے، ایسا نہ ہو بے قدرے کے سامنے قدر والی چیز چلی جائے۔ علامہ صاحب فرماتے تھے یوسف کے قدروں میں بکا تھا، کھوٹے سکوں کے عوض بک گیا، کاش ایسا ہوتا، خریدنے والا یعقوب ہوتا، بکنے والا یوسف ہوتا، پھر پتہ چلتا کھوٹے سکوں کے عوض بکتا ہے یا پوری کائنات کے عوض۔ شہید فرماتے تھے کاش ایسا ہوتا، منبر پہ رسول ہوتے، مانگنے والی بطول ہوتی، پھر پتہ چلتا خالی جھولی آتی ہے یا پوری کائنات۔ اجرکم اللہ یا زہرا، خالی جھولی آتی ہے یا پوری کائنات لے کر۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک مناظرہ رہا، جو بزرگ بیٹھے ہیں میری تائید کریں گے، علامہ محمد اسماعیل صاحب کا قاری سعید الرحمن علوی سے حق کے زہرا پر۔ بابا جی 7 دن تک مناظرہ رہا۔ 7 دن کے بعد قاری نے کہا مناظرہ اور آگے چلے گا۔ مولا اسماعیل نے فرمایا قاری کتابیں ہٹا، تفسیریں ہٹا، وضو کر، سر پہ قرآن رکھ، کعبے کی طرف رک کر کے بتا بطول خالی آئی ہے یا حق لے کر آئی ہے؟ اجرکم اللہ یا زہرا، بطول خالی آئی ہے یا حق لے کر آئی ہے؟ قاری کہتا تھا میں دوڑ کے گیا، میں نے وضو کیا، میں نے سر پہ قرآن اٹھایا کہ لوگ تھانے کچہریوں میں روز جھوٹا قرآن اٹھا لیتے ہیں، ایک میں اٹھا لوں گا میری بلے بلے ہو جائے گی۔ میں نے اسماعیل کو ہرا دیا۔ قاری خود کہتا تھا میں دوڑ کے گیا، میں نے وضو کیا، میں نے سر پہ قرآن رکھا کہ میرے کانوں پہ کسی رونے کی آواز آئی، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اسماعیل کی داڑھی ہنجوؤں سے بھیگ گئی تھی اور رو کے